الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے جو ہم نے ایک پوسٹ لگائی ہے اسی کے پس منظر میں پوچھا ہے کہ یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ عموماً جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں قصور خاتون کا ہوتا ہے اور اس کو لے کر کے الزام ہمیشہ عورتوں پہ دھرا گیا۔ اب خبریں یہ بھی آتی ہے بسا اوقات کہ جو معصوم بچیاں جنم لیتی ہیں لوگ انہیں بھی اپنی درندگی کا شکار بنا لیتے ہیں، اور آپ نے بھی ایک پوسٹ اس پہ لکھی ہے، تو اس سلسلے میں ذرا یہ بتلائیں ہمیں کہ کیا اس میں واقعتاً اسلام بھی عورتوں کو اس کا کچھ ذمہ دار سمجھتا ہے؟ تو اس کا دو ٹوک واضح جواب یہی ہے کہ اسلام کہیں سے بھی خاتون کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ آپ سائنسی نقطہ نظر سے جا کے دیکھنے کی کوشش کریں تو جو باتیں سامنے میں آتی ہے کہ عورت و مرد دونوں کے جو 46 کروموسومز ہوتے ہیں، 23 مرد کے اندر اور 23 خاتون کے اندر، تو ان کروموسومز کا جو تجزیہ کیا گیا طبی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں عورت تو کہیں سے قصوروار نہیں، اگر قصوروار ہے تو مرد ہے وہ، کیونکہ خاتون کو جن کروموسومز کا ذمہ دار یا ان کو حامل بنایا گیا ہے وہ اس میں ایکس ہوتا ہے صرف، اور مرد کے اندر جو ہوتے ہیں اس میں وائی اور ایکس دونوں ہوتے ہیں۔ اب اگر مرد کا ایکس ہی جا کر کے خاتون کے ایکس سے جڑ جاتا ہے تو پھر بچی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کا وائی کروموسوم یہ جو اگر جا کر کے اس سے جڑتا ہے عورت کے ایکس سے تب جا کر کے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مرد کو دیکھنا ہوگا کہ ہم وہاں پہ وائی کو بھیج رہے ہیں یا ایکس کو بھیج رہے ہیں۔ عورت کا اس میں کوئی کسی بھی طریقے کا قصور یہاں پہ نہیں سمجھنے میں آتا۔ اگر کوئی ایسا کہتا تو سراسر جہالت کی بات کہتا ہے وہ۔ یہ چیزیں خود ثابت کر دیتی ہیں کہ کہیں سے بھی اگر اسلام مذہب کے حوالے سے کوئی اس کو رکھتا ہے تو غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی اسلام کا ماننے والا مسلمان اگر یہاں پہ آ کر کے جہالت کا ثبوت دیتا ہے تو وہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کا قصور ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات میں یہ آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم نے باضابطہ اس سلسلے میں بہت ہی واضح انداز سے یہ باتیں کہہ دی ہیں، اور یہ سارا کچھ جب سے انسان بنا، عورت و مرد بنائے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر تولیدی صلاحیت پیدا کی، تب سے یہ موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب ڈی این اے پہ ریسرچ ہوا، یہ ساری چیزیں سامنے میں آئی تو پھر یہ کروموسومز کا سلسلہ اور ساری چیزیں جو ہے کھل کر کے آئیں اور دنیا نے پھر اس کو دیکھا۔ ورنہ یہ ساری چیزیں جس خدا نے پیدا کی اس نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ دیا، جیسے حضرت ابراہیم کے واقعے میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم نے ان کو بشارت دی ایک اچھے بردبار لڑکے کی۔ یہاں پہ لڑکے کی پیدائش کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں پہ حضرت مریم کا واقعہ آپ دیکھیں جا کر کہ ان کی ماں نے جو کہ نظر مانی، اور جب ان کے گھر یہ جنم لی تو اس نے کہا تھا فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، ہمارے گھر تو بچی جنم لے لی ہے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، اور یہ اللہ کے پلاننگ کے مطابق ہوا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا جنم لینا تھا اور کیا جنم لی ہے، وہ اس کی فکر آپ نہ کریں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہا گیا، اور ان خاتون سے ان سے کیا کام لیا جائے گا، مرد سے اس کی توقع نہ رکھی جائے، یہ بات وہاں پہ سامنے میں رکھی گئی۔ تو یہاں پہ جو بچی کی پیدائش ہو رہی ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر سورہ شورى کے اندر جا کے دیکھیں للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین یہ ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں پہ کہا گیا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور کہا گیا وہاں پہ، اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹا سے نوازتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹی سے نوازتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹا بیٹی دونوں ملا کر دیتے ہیں، اور اگر جس کے متعلق فیصلہ ہو جائے ان کو باز رکھنا تو باز رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن کریم نے یہ ساری چیزوں کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصیت، یہ ان کے پاور کی چیز ہے۔ کسی انسان کا یا کسی عورت کا یا مرد کا اس سلسلے میں کہیں سے کوئی بھی رول اپنا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور سائنسی طور پر ہم نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان جو صلاحیت اور جو خصوصیت رکھی ہے، اس خصوصیت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو عورت کا کہیں سے کوئی اس میں کردار یا کوئی اس کا قصور سامنے میں نہیں آتا۔ کوئی مرد اگر خواہ اسلام کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، وہ اگر جہالت کا ثبوت دیتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے اور اس کی جہالت ہے۔ سرکار کو، عدالت کو، عوام کو، سماج کو، سب کو چاہیے
کہ ایسے قصوروار کو اس کی قصور کی سزا دلائے اور عوامی سطح پہ بھی یہ بیداری لائی جائے کہ یہ اولادیں نعمت ہوتی ہیں، بیٹیاں جہاں رحمت ہوتی ہیں وہیں پہ بیٹا نعمت ہوتے ہیں، اور یہ سب کے سب مل کر کے نسل انسانی کو آگے چلاتے ہیں۔ ہم سب کو ان کا مرہون منت ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے، اور ایسی جو بیداریاں آنی چاہیے اس بیداری کو لانے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ جہالت کی زد میں آ کر کے ایسے گھنونے پاپ کرتے ہیں ان کی سزا ملنی چاہیے۔ ان باتوں کو ہم سمجھے صحیح طریقے سے، اور ان باتوں کو ہم بھی کہہ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو بھی